پروگرام ملاتے حضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ایک ایسا خطرناک منصوبہ اس وقت کام کر رہا ہے کہ ان کے گھروں میں یہ پولیس فوج جاتی ہے اور وہاں پہ تشدد کے علاوہ گھروں کی چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں۔ پشاور میں بھی ایسے واقعات کی اطلاع ہمارے پاس ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، پنڈی میں بھی، ان کی گاڑیاں بھی لے کے جا رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب پولیس والے ان لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں تو پھر وہاں پہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ اگر آپ تشدد نہیں کرنا تو آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اگر آپ کو گھر کا کھانا چاہیے تو آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اگر گھر کا بستر چاہیے تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور پھر ملاقات کرنی ہے تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ پولیس والوں نے اس وقت پورے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک ہی بندہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کا آپ کو بتایا۔ رانا ثناء اللہ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے طاقتور لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے جتنا ظلم آپ کر سکتے ان لوگوں کے اوپر کرو۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جیل میں تشدد کی اطلاع بھی ہے، اور ایسا تشدد کیا جا رہا ہے، کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ دوبارہ نظر آئی ہیں جو کہ آپ کو اگر ہم دکھا دیں تو آپ بھی میرا خیال ہے کہ سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے یا کوئی دشمن ملک ہے، یا دشمن ملک کے یہ محافظ ہیں، یا دشمن ملک کی پولیس ہے، یا جن لوگوں سے بھی رینجرز نے بھی آج کراچی میں شدید تشدد کیا، ایسی تصویریں بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ رینجرز نے جماعت اسلامی کے لوگوں پہ تشدد کیا اور انہوں نے احتجاج کیا کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے دان لیگ کے ذریعے ہوا ہے، جس طرح پنجاب میں دوسرے ایریے جتنے بھی ہیں وہاں پہ جو گورنمنٹ بھی بنی وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ زبردستی کی گورنمنٹ ہے۔ یہ تاریخ ایک دفعہ پھر اسی طرف جا رہی ہے کہ سودے بازی ہو رہی ہے کہ سندھ ہمیں دے دے اور باقی آپ کے پاس ہے، اور سندھ میں ہم جو مرضی کرتے تھے، دندراتے پھرے، ڈاکو راج ہے وہاں پہ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل سندھ میں جو پہلے ہمارے آئی ایس پی آر تھے وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ ظلم کروایا جا رہا ہے پولیس کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ جو کوئی دیکھتے ہیں وہ ایسا ہے کہ خوف آنے لگتا ہے پاکستان کے حالات دیکھ کر، تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی کس عمر کا ہے، اس کے اوپر ظلم شروع کر دیتے۔ آج آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو بالکل قریبی ساتھی ہیں پی ٹی آئی میں عمران خان کے، ان کے گھروں سے بھی گاڑیاں اٹھا لی گئی ہیں، ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے، ان کی خواتین سے بھی بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور اس کی بارہا دفعہ اطلاع دی جا رہی ہے۔ پرویز الہی کی بیگم بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، اس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پرویز الہی کو کہو کہ پریس کانفرنس کرے اور اپنی جان چھڑا لے۔ محسن نقوی کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ طاقتور لوگ ان لوگوں کو آپ کے علم میں ہے جو بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے سامنے مجبور ہے۔ اگر یہ سب کچھ شیئر نہیں کریں گے تو ایسی دلدل میں یہ پھنس چکے ہیں کہ کل کو ان کی خواتین کے ساتھ بھی یہی سلوک وہ طاقتور لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ خوف پیدا کیا گیا، یہ صرف پی ٹی آئی اس وقت تو ہے اس مسئلے کا شکار، مگر آنے والے دنوں میں یہ چوروں کا ٹولہ بھی انہی کے قابو میں آئے گا، اور ان کے ساتھ ان سے بھی زیادہ ظلم کیا جائے گا، کیونکہ یہ میسج ان لوگوں کے لیے بھی جن کے ذریعے ظلم کیا جا رہا ہے۔ جب ان پہ کیا جائے گا تو پھر میسج دیا جائے گا جہاں آپ بھی تو یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے بیٹھ کے ایک تیسری پارٹی جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور یہ لوگ بالکل بے بس ہے۔ اس وقت پورے ملک کی سلامتی اس وقت خطرے میں ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے، بیرون ملک میں رہتے ہوں یا پاکستان میں رہتے ہو۔ ہمارے حالات ایسی ہے، ہمارے جہاز یورپ میں بھی نہیں آتے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جیل سازی کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ ہر طرف حالات جو ہے
میرا خیال ہے کہ کنٹرول سے باہر ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمیں بے شمار لوگ فون کر رہے ہیں، رابطہ قائم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے۔ میں نے آج سے یہی کیا ہے، پیچھے ہم نے نمبر چھوڑ دیا ہے۔ اگر کسی نے اپنے واقعات کہیں سے بھی شیئر کرنے ہوں، آپ کا نام ہم نہیں بتائیں گے، ہم اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ کی بات سنیں گے، گالی وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی کسی قسم کی بھی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کیا کہتی ہے، جو موجودہ حالات ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، جو حالات جا چکے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ پبلک بھی بزدل ہے بہت زیادہ، وہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آئے، ہماری آواز جو ہے وہ پہچان نہ لے۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو لوگ یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو پاکستان میں اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اوپر FIR درج کی جا رہی ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اپنے رشتہ داروں کو کہو کہ سوشل میڈیا پہ آنا بند کریں ورنہ ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کریں گے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ فی الحال تو کوئی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، لیکن اسی لیے ہم نے یہ آپ کی بات سننے کے لیے باقاعدہ طور پر واٹس ایپ کا انتظام کیا ہے۔ ہمیں کال کیجئے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اور لوگوں کو پتہ چلے تاکہ کوئی اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے۔ یہ جو نمبر ہے واٹس ایپ، اس پہ صرف بات چیت کر سکتے ہیں، پیسے مانگنے والا یہ نمبر نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اب مجھے، کیونکہ پہلے ہم نے یہ لائن چلائی ہوئی تھی تو مانگنے والے اتنے ہو گئے تھے کہ ہمیں وہ پھر بند کرنا پڑا۔ تو کہانیاں سناتے تھے، میرا دل بدلنے والا ہے، میرے گردے بدلنے والے ہیں، میں یہ ہو گیا، تو بڑے معذرت کے ساتھ کہ ہم کسی کی بھی اس میں مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں کیا جائے، نہ ہم اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ جب ہم نے یہ چیک کیا تھا لاسٹ ٹائم تو اس میں سے 99% لوگ جو تھے وہ جھوٹ تھے، فریب تھے، وہ صرف کہانی سنا رہے تھے اور میں نے ان کو پکڑ بھی لیا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بھی پھر دھوکہ کیا۔ تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔